یہ وجوہات وہ وجہ ہے جس کے ذریعے آج ہماری سوسائٹی میں لسٹ جو ہے بہت ہی زیادہ نارملائز ہو گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلی وجہ یہ ہے سوشل میڈیا۔ بالی ووڈ اینڈ ہالی ووڈ نارملائز اینڈ ٹیچ لو از اکول ٹو لسٹ، یعنی بالی ووڈ اینڈ ہالی ووڈ نے اس چیز کو بڑا نارملائز کیا ہے کہ لو جو ہے وہ لسٹ کے برابر ہے، یعنی لو اینڈ لسٹ میں کوئی فرق نہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، میں نے آپ کو تعریف بتائی کہ لو ایک ایسے جذبے کا نام ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ اس کو اچیو کرتا ہے کسی لڑکے یا لڑکی کے لیے حلال وے میں، جبکہ لسٹ کیا ہے؟ لسٹ ایک ایسی چیز کا نام ہے جو انسان کو ایموشنلی اینڈ فزیکلی ڈیمیج کر دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں آج دیکھی جاتی ہیں کہ لو اینڈ لسٹ جو ہے بہت زیادہ نارملائز ہو چکا ہے۔ بالی ووڈ، ہالی ووڈ، ریلز انڈسٹری یا یوٹیوب انڈسٹری میں جو چیزیں نظر آتی ہیں، بہت زیادہ بڑے مسئلے ہو رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے لو اینڈ لسٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لسٹ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے لو کرتے ہیں، لو کا ایک ڈھونگ رچتے ہیں، ایک ناٹک رچتے ہیں، اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب لڑکا یا لڑکی کے ڈیزائرز اور ان کی نیڈز پوری ہو جاتی ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جاؤ تمہارا تم سمجھو اور مجھے اپنا سمجھنے دو، میں تمہیں نہیں جانتا اور میں یہ ریلیشن شپ زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا، میں بریک اپ کرتا ہوں۔ اس کے بعد انسان تو فتنے کے گڑھے میں آ چکا، لڑکا یا لڑکی فتنے کے گڑھے میں آ چکے، وہ آگے چل کر اور بھی غلط راستوں میں چلے جاتے ہیں یا وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں، اور زیادہ تر کیسز اسی طرح کے آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری چیز جس نے ان چیزوں کو بہت نارملائز کیا ہے وہ یہ ہے کو ایڈوکیشن، یعنی مخلوط تعلیمی نظام۔ آج ہمارے یہاں مسلمان کے معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں، مخلوط تعلیمی نظام کا ایک چلن ہے۔ ایک کہہ لیجئے کہ اگر آپ ایسے اسکول میں پڑھتے ہو جو بوائز اسکول ہیں، یا پھر ایسے اسکول میں پڑھتے ہو یا کالج میں پڑھتے ہو جو صرف گرلز کالجز ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی ایک بیکورڈ قسم کا کالج ہے، اور کو ایڈوکیشن کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایون دینی پروگرامز میں بھی آپ دیکھو گے کہ کو ایڈوکیشن کو پروموٹ کیا جاتا ہے، کو گیدرنگ کی جاتی ہے، لڑکے اور لڑکیوں کی مکس گیدرنگ ہوتی ہے۔ اللہ معاف کرے، شادی بیاہ کے معاملات دیکھیں کہ شادی بیاہ میں زیادہ تر مرد اور عورت جو ہے وہ ایک ساتھ نظر آتے ہیں، بھیڑ میں نظر آتے ہیں، اور عورتیں بے پردہ ہو کر، یعنی ایسی عورتیں ہوتی ہیں اللہ معاف کرے جن کو آپ نے پوری زندگی نہیں دیکھا ہو، آپ ان کو شادی بیاہ میں بے پردہ دیکھیں گے، اور وہ بھی آپ کہہ لیں کہ زیب و زینت تو اختیار کر کے وہ شادی بیاہ میں آتی ہے۔ حالانکہ اسلام نے صرف زیب و زینت اختیار کرنے کا حکم اگر عورت کو دیا ہے، کسی کے لیے دیا ہے تو صرف اپنے شوہر کے لیے دیا ہے، لیکن وہی عورت کیا کرتی ہے کہ شوہر کے سامنے بالکل ہی عجیب انداز میں رہتی ہے، لیکن جب باہر جانا ہو، شادی بیاہ میں جانا ہو تو اس کے زیب و زینت کا ٹھکانہ نہیں رہتا، وہ بے پردہ ہو کر جاتی ہے۔ اور جب شوہر جو ہے اور کوئی بھی انسان جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے، کوئی بھی انسان جو ہے وہ کسی کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے اس کی خوبصورتی کے ذریعے، اس کے حسن کے ذریعہ، تو عورت جو ہے، اس کی بیوی جو اس کے لیے سکون کا باعث ہونی چاہیے، لیکن وہ ایک فتنہ بن جاتی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کو گیدرنگ سے بھی اور کو ایڈوکیشن سے بھی ہم پرہیز کریں۔ اسائنمنٹ کے نام پہ اور پروجیکٹس کے نام پہ لڑکے اور لڑکیوں کی ایک ٹیم بنائی جاتی ہے، وہ لوگ اس پروجیکٹس پہ کام کرتے ہیں، پھر اللہ معاف کرے یہ تھوڑی دیر کا جو آپ پروجیکٹ کہہ لیں وہ زندگی بھر کا ایک ملال بن جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اس طرح ہماری سوسائٹی میں لسٹ پروموٹ ہو رہا ہے۔ تیسری چیز ہے کہ ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ کھنچاؤ، لو جو ہے وہ کھنچاؤ کا نام ہے، اور ہماری سوسائٹی میں چیزیں عام ہیں۔ انفیچویشن از اکول ٹو لو، جس طرح میں نے بات کی ابھی لسٹ از اکول ٹو لو، اسی طرح ایک الگ مت یہ بھی ہے کہ انفیچویشن از اکول ٹو لو، یعنی لوگ سمجھتے ہیں، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی اس کی طرف دیکھ لیتی ہے تو وہ اسے محبت کرنے لگتی ہے، یا کوئی لڑکا اس کو دیکھ لیتا ہے تو کسی سے محبت کرنے لگتا ہے۔ بہت سارے لڑکے ایسے بھی ہیں جن کو ہر دوسرے دن کسی نہ کسی سے محبت ہو جا رہی ہے۔ تو یہ محبت نہیں، یہ کھنچاؤ ہے، اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ لو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی کی رسپیکٹ کرتے ہو اور اس کو حلال طریقے سے اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ جو ہی آپ کی نیڈز آنے لگے وہاں پر تو سمجھ جائیے کہ اب یہ لسٹ ہے، یا آپ اپنے ڈیزائر کو فلفل کرنے کے لیے یہ اقدام آپ اٹھا رہے ہو۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز ہے جوکس۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے فیس بک میں، انسٹاگرام پہ جو جوکس ہیں، انہوں نے حرام ریلیشن شپ کو، لسٹ کو نارملائز کیا ہے، اور میاں بیوی کے ریلیشن جو ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف ریلیشن شپ کو آپ کہہ لو کہ ڈیموٹیویٹ کر رہے ہیں۔ ان کے اوپر جوکس بنتے ہیں میاں بیوی کے، بیوی نے ایسا کہا تو میاں کے ساتھ ایسا ہو گیا، شوہر ایسا کہتا ہے تو بیوی ایسے کہتی ہے، شوہر کے لیے بیوی ایسی ہے، بیوی کے لیے شوہر ایسا۔ اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ جوکس میں بنایا جاتا ہے، جوکس بنائے جاتے ہیں، اور کوٹیشنز کس پہ ہوتی ہے؟ لو پہ ہوتی ہے۔ حرام ریلیشنز پہ کوٹیشنز ہوتے ہیں، اور یہ ایک بڑی سازش ہے شیطان کی، جس کے ذریعہ وہ ایک پورے سوسائٹی کو گناہ کے دلدل میں ڈھکیل رہا ہے۔
تو ہمارے معاشرے میں جو آپ جوکس دیکھیں گے میاں بیوی پر جوکس، حالانکہ وہ حلال رشتے ہیں، اس کو جوکس نہیں بننے چاہیے. اس کے ذریعے میاں بیوی کے بہت سارے مسئلے افیکٹ ہو رہے ہیں، بہت سارے معاملات افیکٹ ہو رہے ہیں، اور بات ڈیورس تک پہنچ جا رہی ہے. اور سب سے زیادہ اگر افیکٹ میں نے تجربہ ہے میرا، میں نے دیکھا ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات خراب ہونے میں سب سے زیادہ افیکٹ کسی پر آتا ہے تو اس کے بچوں پر آتا ہے. اس کے بچے کو پتہ نہیں کس جرم کی سزا مل رہی ہوتی ہے ان کے بچوں کو. اسی طرح سوسائٹی اس کی ہنسی بھی اڑاتی ہے، تانے بھی کستی ہے، بجائے اس کے کہ دونوں میں صلح کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے، سوسائٹی اپنا رول پلے کرے، لیکن وہ اس کو الگ کرنے میں لگ جاتی ہے، جس طرح شیطان چاہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے. تو یہ ایک بہت بڑا ٹریپ ہے آج کے سوسائٹی میں. جو جوکس آپ دیکھیں گے انہوں نے لسٹ کو نارملائز کیا ہے، اینڈ حلال ریلیشن شپ کو وہ ڈیموٹیویٹ کرتے ہیں اس جوکس کے ذریعہ. اسی طریقے سے پانچویں چیز اور بہت ہی اہم چیز ہے بیڈ پیرنٹنگ، یعنی اچھی تربیت کا نہ ہونا. والدین فرق نہیں بتاتے کہ لڑکا اور لڑکی کے درمیان فرق کیا، اپنے بچوں کو اس سکھاتے نہیں، اپنے بچوں کو حلال چیزوں کے بارے میں نہیں بتاتے. دیکھیں آج کا وقت فتنے کا وقت ہے، آج کا وقت ٹرائلز کا وقت ہے، آج کے وقت چیزیں اتنی زیادہ مشکل ہے، فتنے اتنے زیادہ ہیں کہ اگر آپ اپنی بچوں کی فکر نہیں کرو گے تو یہ فتنے آپ کے بچوں کو کھا جائیں گے. تو آپ کے لیے بہت 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 ضروری ہے کہ ان چیزوں کے تعلق سے بھی اپنے بچوں کو ایڈوکیشن دیں، ان چیزوں کے بارے میں بتائیں. اور اسلام اس کی ترغیب بھی دیتا ہے. آپ کے پاس آلریڈی ایک آپشن ہے جہاں پر گرلس اسکولز ہیں، اس میں آپ اپنے بچی کو بھیج سکتے ہو لیکن آپ نہیں بھیجتے. اسی طرح آپ کے پاس ایک آپشن ہے جہاں پر بوائز کالج بھی ہے اور گرلس کالج بھی ہے، لیکن بچے کہاں جائیں گے؟ کو ایڈوکیشن کالج میں جائیں گے. اسی طریقے سے آپ اس بات پہ ایگری ہو جاتے ہو، جو سو کالڈ اسکول جو پروجیکٹس کے نام پہ لڑکے اور لڑکیوں کی ٹیم بناتی ہے اس پہ آپ ایگری ہو جاتے ہو، اور آپ اپنے گھر کی بچی کو اپنے کسی بھی غیر لڑکے، اللہ معاف کرے غیر مسلموں کے یہاں ان کے بچوں کے پاس ساتھ بھیج دیتے ہو کہ ان کے ساتھ جا کے وہ پڑھائی کرے اور اس پروجیکٹ کو پورا کرے. کیا آپ کو ذرا برابر شرم نہیں آتی کہ آپ کون ہو؟ آپ کو کیا احساس نہیں ہوتا؟ اللہ معاف کرے، میں بہت سوری ٹو سے، لیکن یہ ایک بے شرمی والی بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کی فکر میں اتنی زیادہ، آپ فکر کے نام پہ آپ صرف، ابھی آج کا حالات ایسے ہیں کہ بچے کی فکر کے نام پہ والدین صرف پیسہ خرچ کرتے ہیں، تربیت نہیں کرتے. بچہ رو رہا ہے پیسہ خرچ کرو ایک موبائل خرید کے دے دو، بچہ رو رہا ہے پیسہ خرچ کرو سائیکلز وغیرہ خرید کے دے دو. بچہ رو رہا ہے کہ اس اسکول میں نہیں پڑھنا، کوئی مسئلہ نہیں، اس سے بڑے اسکول میں پڑھو جہاں پہ کیا ہے ہاسٹلز ہوں گے، جہاں پہ کیا ہے سوئمنگ پولز ہیں، جہاں پہ اے سی رومز ہیں، لیکن وہ تربیت نہیں ہے، وہ صرف پیسے خرچ کرنا ہی ہمیں آج والدین اس کو فکر سمجھتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو سوسائٹی میں لسٹ عام ہو رہا ہے اور بچوں کی ذہن سازی نہیں کی جا رہی ہے. یہ بیڈ پیرنٹنگ بھی اس کا ایک بہت بہت بڑا مسئلہ ہے. چھٹی چیز اور موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ بھی پیرنٹنگ کے زمرے میں آتی ہے کہ شادیوں میں دیر. دیکھیں شادیوں میں دیر نہ کریں، کوشش کریں کہ اپنے بچوں کی شادیاں جلد از جلد کر دیں، تاکہ ان ہر ایک لڑکے اور لڑکی کی ایک فزیکل ڈیزائر ہوتی ہے، فزیکل نیڈ ہوتی ہے، اور حلال طریقے سے اگر وہ نیڈ پوری ہو تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے اور آپ کے لیے بھی خیر کا باعث ہے. لیکن اگر یہ حرام طریقے سے نیڈ پوری ہو تو بچے کے لیے تو شر ہے ہی، بچوں کو تو گناہ ہوگا ہی، لیکن اس کے ذریعہ آپ کو بھی گناہ ہوگا، کیونکہ آپ ان کے پیرنٹس تھے، آپ کے اوپر ذمہ داری تھی. آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ سے آپ کی ذمہ داری کا سوال کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے صحیح وقت میں نکاح کیوں نہیں کیا، اس کے جو فزیکل نیڈ ہے اس کا انتظام آپ نے کیوں نہیں کیا، اس کے ڈیزائرز کو آپ نے فلفلمنٹ حلال طریقے سے کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. تو شادیوں میں ڈیلے ہونا یہ لسٹ کو پروان چڑھنے کا ایک بہت بڑا ریزن ہے.